بدکاری اتنی عام تھی کہ ایک عورت کے ساتھ 10 نوجوان بدکاری کیا کرتا تھا، اور اگر اس کے پیٹ میں بچہ رہ جائے تو ہر ایک کے دعویٰ کرتا تھا کہ بچہ میرا ہے، اور بچہ اگر ہوتا تھا تو قیافہ شناس کو جو ہاتھ اور چہرے کی نشانی سے اندازہ لگا لیتا ہے کہ بچہ کس کا ہے، اسے بلایا جاتا تھا اور اندازہ لگانے کہتا تھا، وہ جس کے لیے کہتا تھا اس کے حق میں فیصلہ ہو جاتا تھا۔ وہاں زناکاری اور بدکاری بھی تھی، اس پہ ڈھٹائی بھی تھی کہ لوگوں کے سامنے اس بے حیائی کے ساتھ کہتا تھا کہ میں نے اس کے ساتھ بدکاری کیا ہے، میں نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے۔ یہ کون سی سرزمین تھی؟ یہ وہ سرزمین تھی جہاں عداوت و دشمنی اتنی زیادہ تھی کہ اگر ایک کی سواری دوسرے کی سواری سے آگے چلی جاتی تھی، اس بات پر تلوار نکل جاتی تھی اور لڑائی ہو جاتی تھی۔ 1-2 سال نہیں، 40 سال تک لڑائی اس لیے ہوتی تھی کہ اس کی سواری ہماری سواری سے آگے کیوں گئی۔ یہ کون سی سرزمین تھی؟ یہ وہ سرزمین تھی جہاں ظالم اور مظلوم کو نہیں دیکھا جاتا تھا، قبیلہ اور برادری کو دیکھا جاتا تھا۔ اگر مجھ سے آپ کی لڑائی ہوتی، میں اعلان کرتا کہاں ہے قبیلہ والوں، تو میرے خاندان والے تمام لوگ آ جاتے، چاہے ہم ظالم ہو، وہ بیچارہ مظلوم ہو، لیکن سب میرا ساتھ دیتا تھا۔ جہاں قبیلہ چلتا تھا، جہاں برادری چلتی تھی، جہاں آقا و مولا تاجدار بطھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا تھا، لا فضل لعربی علی اعجمی، کسی عربی کو کسی عجمی پر فضیلت نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کے کالے پر فضیلت نہیں۔ یہ وہ سرزمین تھی جہاں ڈکیتی ہوتی تھی، چوری ہوتی تھی، قتل و غارت گیری ہوتی تھی، بات بات پر خون بہایا جاتا تھا۔ یہ وہ سرزمین تھی جہاں کھانا رکھنے کے ساتھ ساتھ شراب کے مٹکے رکھے جاتے تھے، شراب کا مٹکا ساتھ رکھا جاتا تھا، پانی نہیں بلکہ شراب رکھی جاتی تھی۔ ان تمام برائیوں کو ختم کرنے کے لیے قرآن جب آیا 610 عیسوی 10 اگست کی تاریخ میں سب سے پہلی وحی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نازل ہوئی وہ کوئی اور نہیں تھی، وہ وحی تھی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ تمام برائیوں کو ختم کرنے کے لیے قرآن نے ایک علاج بتلایا، ایک ہی دوائی بتلائی جو تمام بیماریوں کا علاج کر دے۔ وہ دوائی کیا تھی؟ وہ دوائی تھی اقرا، پڑھو، اقرا پڑھو، تعلیم حاصل کرو، شکشا حاصل کرو، ایجوکیشن حاصل کرو۔ تعلیم آئے گی برائی ختم ہو جائے گی، تعلیم آئے گی معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی، تعلیم آئے گی معاشرہ تمہارا ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ میں نے نہیں بتایا، قرآن کریم نے بتلایا۔ تعلیم ایک چراغ ہے، تعلیم ایک چراغ ہے، پڑھائی ایک روشنی ہے۔ وہ روشنی اگر جلا دی جائے تو وہ اندھیروں سے مقابلہ کرتا رہے گا، وہ چراغ اگر روشن کر دیا جائے وہ تنہا مقابلہ کرتا رہے گا۔ میں آپ کو بتلاؤں، پہلے زمانے میں جب لوگ جنگل میں رہتے تھے، سفر کرتے کرتے رات ہو جاتی، جنگل میں ٹھہرتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہاں ایک چراغ جلا دیتے تھے، وہاں آگ جلا دیتے تھے، لکڑیوں کے ساتھ آگ جلا دیے۔ جب آگ جل جاتی تھی تو اب کوئی شیر بھی نہیں آئے گا، کوئی چیتے بھی نہیں آئیں گے۔ اس آگ کی روشنی میں وہ یہ دیکھ لیتا تھا کہ یہاں کیڑا ہے یا مکوڑا، سانپ ہے یا بچھو، گندی جگہ ہے یا صاف جگہ۔ ایک روشنی جلتی ہے، وہ کیڑے سے بھی مقابلہ کرتی ہے، وہ سانپ اور بچھو سے بھی مقابلہ کرتی ہے، شیر سے بھی مقابلہ کرتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح چراغ اگر آپ اپنے گھر میں جلائیں گے، تعلیم آپ کے گھر میں آئے گی، ایجوکیشن آپ کے گھر میں آئے گا۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، آج آپ کا گھر گندا رہتا ہے، آپ کا آنگن گندا رہتا ہے، آپ کے دروازے گندے رہتے ہیں، آپ کا بچہ گندا رہتا ہے۔ آج مسلمانوں کے بچے کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اگر پینٹ پہنا تو گنجی غائب ہے، گنجی پہنا تو پینٹ غائب ہے، ناک سے رینت چو رہی ہے، ایک ہاتھ سے ناک کا رینت پکڑے ہوا ہے، ایک ہاتھ سے پینٹ تھامے ہوا ہے، چونکہ پینٹ بھی نیچے جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے گرمی کے موسم میں مسلمان کی بستی میں چلے جائیں گے، اتنے بچے ننگے گھوم رہے ہوں گے، ایسا لگے گا کہ کوئی چوہا کا بچہ بل سے ابھی باہر آیا ہو، اوپر سے نیچے گندا بھی ہے اور اوپر سے نیچے ننگا بھی ہے۔ آپ بتائیے اگر تعلیم ہوتی، ایجوکیشن ہوتا تو اسے معلوم ہوتا کہ صاف ستھرا رہنے سے بیماری ختم ہوتی ہے، اسے معلوم ہوتا کہ اگر اس کا دروازہ صاف رہے گا، اس کے دروازے پہ گائے کا
गोबर नहीं रहेगा, गाय का पेशाब नहीं रहेगा, तो उधर से जो हवा चलेगी वो हवा गाय के गोबर से लगकर नहीं आएगी, बल्कि साफ शफाफ आकर उसके नाक के जरिया उसके फेफड़े तक पहुंचेगा, तो उसको बीमारी नहीं होगी। लेकिन आज क्या हो रहा है, खुद हमारी माँ और बहन भी अपने बच्चे का पखाना काट कर वो दरवाजे पे फेंक रही है, पूरा करकट जहां पे जमा करती है वो भी दरवाजे का हिस्सा है, वो गाय का गोबर भी दरवाजे पे है। जब वो हवा चलती है वही हवा गंदगी से लगकर आती है और वही नाक के जरिया हमारे फेफड़े तक पहुंचती है, जिसकी बिना पर हमारे फेफड़े खराब हो रहे हैं, हमें बीमारियां पैदा हो रही है, टीवी जैसा महलिक मर्ज हमें पैदा हो रहा है। हम डॉक्टरों के यहाँ जा रहे हैं, अगर उसे मालूम होता कि आका ने फरमाया है आंगन को साफ करो, बर्तन को साफ करो, तो बर्तन को साफ करता। उसे मालूम होता कि सफाई आधा सुथरा आधा ईमान है, पाकी आधा ईमान है, अन्नज़ाफ़त व तहारत दोनों हदीस में मौजूद है, तो यकीन मानिए वो पाक रहता, वो साफ सुथरा रहता। लेकिन आज उसे तालीम नहीं है, एजुकेशन नहीं है। आप देख लीजिए जो पढ़ा लिखा बच्चा है कम से कम साफ रहता है, गंदगी से बचा रहता है। अगर तालीम आएगी आप गंदगी से बचेंगे, बीमारी से बचेंगे। आप तालीम आएगी आपका घर बार देखने में अच्छा लगेगा, तालीम आएगी। वो छोटा बच्चा जो 1.5 बित का है, मुश्किल से 1.5 बालिश का है, एक ऐसा बुढ़ा जिसकी दाढ़ी पक गई है, जिसने इस माशरे में जिंदगी बसर की है, अभी 2 साल 5 साल की उम्र का बच्चा है, अगर वो गुल्ली खेल रहा है, अगर वो जुआ खेल रहा है, वो बूढ़ा बोलता है कि बेटे तुम यहाँ क्यों खेल रहे हो, वो बच्चा क्या कहता है, वो बच्चा कहता है बुढ़ा जाओ तुम रास्ते से निकल जाओ। ये बदतमीजी कहां से आई, इसलिए उसे तालीम नहीं दी गई। अगर उसे पता होता, अगर उसे पता होता नहीं से मिन्ना मल्लम योकर कभी रहना, हम में से मुसलमान वो नहीं है, मुसलमान वो नहीं है जिसने बड़े की इज्जत नहीं की, जिसकी दाढ़ी पक गई उसकी इज्जत की जाएगी, जो हमसे उम्र में बड़ा है उसकी इज्जत की जाएगी। आज देख लीजिए अगर गांव और माशरे में हमने बुराई से रोकने की कोशिश की, एक तो हम जुल्म करते हैं। छोटा बच्चा अगर मेरा बेटा है, मेरा भतीजा है, अगर लड़ाई हो गई किसी से, हम दूसरे की पिटाई जमकर कर देते हैं, क्योंकि वो मेरा बेटा नहीं है, मेरा भतीजा नहीं है। नतीजा ये है कि हम बुराई को रोक नहीं पा रहे हैं। आका ने फरमाया था लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरना, वो मुसलमान नहीं हो सकता है जिसने छोटे बच्चे पे रहम नहीं किया। बच्चा उसका हो या आपका, वो छोटा है, वो शफकत के काबिल था। आप हमारे अंदर तालीम नहीं है, एजुकेशन नहीं है, इसलिए बड़ों की इज्जत नहीं हो रही है, बड़ों का अदब नहीं है, बड़ों का लिहाज नहीं है, छोटों पे शफकत नहीं हो रहा है, छोटों पे मेहरबानी नहीं हो रही है। थोड़ी सी बात पे लड़ाई खड़ी कर दी जाती है, जंग खड़ी कर दी जाती है। अगर आपको मालूम होता, अगर आपको मालूम होता कि किसी ने दूसरे की एक बालिश जमीन अगर दबा ली, एक बालिश जमीन दबा ली, कल क़यामत के दिन सातों जमीन को गले का तौक और हार बनाकर उसके गले में पहना दिया जाएगा। वो इतना वजनी और इतना भारी होगा जितना कि सातों जमीन का वजन होगा। आपने फरमाया मन अखज़ शिब्रन मिनल अर्ज़, जिसने किसी की जमीन को एक बालिश भी अगर गसब किया तो सातों जमीन सातों आसमान को उसके गले में तौक बनाकर पहना दिया जाएगा। आज एक बालिश जमीन पे एक भाई दूसरे भाई से लड़ाई करता है, अदालत जाता है, केस करता है, 40-40 साल तक वहां केस लड़ रहा है। एक बालिश जमीन की कीमत कितनी है? 4 लाख मुश्किल से अगर होगी, 1 लाख या 2 लाख होगी। 40 साल के बाद जब फैसला आता है तो दोनों से मालूम किया जाता है पैसे कितने खर्च हुए। इसका भी 50 लाख खर्चा हो चुका है, उसका भी 50 लाख खर्चा हो चुका है। अगर तालीम आती, शिक्षा आता, उसको बुद्धि पैदा होती, उसको दिमाग आता कि एक बारिश जमीन के लिए हम इतना झगड़ा क्यों करते हैं। आप देख लीजिए बरहमनों को, जिसकी आबादी 3% है, इस मुल्क में सिर्फ 3% वो रहने वाले हैं, लेकिन उसने तालीम को अपनाया है, एजुकेशन को अपनाया है। आज वो बुलंदी पर है, IPS वो है, पूरे मुल्क के हिंदुस्तान के सिस्टम पर उसका कब्जा है। 3% लोग 97% लोगों को वो आसानी के साथ नचा रहा है, इसलिए नचा रहा है कि उसने तालीम को अपनाया है, एजुकेशन को अपनाया है। आप देख लीजिए अपने इलाके में, अगर आपके इलाके में कोई ब्राह्मण भाई होंगे, उसके पास 20-20 बीघा जमीन है, लेकिन वो खेती नहीं कर रहा है, वो दूसरों को बटेदारी पर दूसरों को दे देता है। उसका बेटा कहाँ है? वो फला जगह पढ़ रहा है, बेटी कहाँ है? फला जगह पढ़ रही है। उसने सारी चीजों को छोड़ा, तालीम को अपनाया। फरमाया था मेरे आका व मौला ताजदार बता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ऐ लोगों
اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ایک جھنڈا ہے، وہ جھنڈا کو اپناؤ۔ وہ جھنڈا کون سا ہے؟ تعلیم کا جھنڈا ہے۔ مسلمانوں سینے پہ ہاتھ رکھو اور مجھے بتاؤ، اگر میں ریس کرواؤں سائیکل کا ریس اور اس میں 50 بچے شریک ہوں، میں یہ کہہ دوں کہ وہاں آخر کونے پر ایک جھنڈا رکھا ہوا ہے، جو انسان اس جھنڈے کو اٹھائے گا اس کو میں 10,000 روپے انعام دوں گا۔ 50 آدمی ہے، سائیکل کے ریس میں دوڑ رہا ہے، اس میں میرا بیٹا بھی ہے، اس میں میرا بھتیجا بھی ہے۔ آپ بتاؤ 10,000 روپے کس کو ملے گا؟ 10,000 روپے اس کو ملے گا جو آگے چل کر سب سے پہلے اس جھنڈا کو اٹھائے گا، چاہے وہ میرا دشمن ہو، چاہے وہ اس گاؤں کا رہنے والا ہو یا کہیں اور کا۔ جس نے اس جھنڈا کو اپنایا، جس نے اس جھنڈا کو اپنے ہاتھ میں لیا، وہ 10,000 انعام کا حقدار ہوگا، اسے 10,000 دینا ہوگا۔ اگر میں نے اسے 10,000 دے دیا، آپ یہ نہیں کہیں گے مفتی صاحب آپ ظلم کر رہے ہیں، اپنا بیٹا کو چھوڑ کے دوسرے کو کیوں دے رہے ہیں، اپنا بھتیجا کو چھوڑ کے دوسرے کو کیوں دے رہے ہیں؟ اے لوگوں، اے مسلمانوں، اے ایمان والوں، محمد رسول اللہ نے، اللہ تعالیٰ نے یہ بتلا دیا ہے، کامیابی چاہتے ہو تو ایک جھنڈا ہے، اس جھنڈا کو اپنا لو۔ وہ جھنڈا کیا ہے؟ تعلیم کا جھنڈا ہے۔ اس جھنڈے کو دوست اپنایا وہ کامیاب، دشمن اپنایا وہ کامیاب۔ وہاں کوئی یہ نہیں کہے گا کہ کامیابی مسلمانوں کو ملنی چاہیے، کیونکہ آپ نے بتلا دیا تھا کہ جس جھنڈا کو اپنائے گا وہ کامیاب ہوگا۔ غیروں نے اس جھنڈے کو اپنایا، آج وہ کامیاب ہے، آج وہ حکومت کر رہا ہے، ہم غلامی کی چکی میں پسے جا رہے ہیں۔ حق ہے، حق ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔